السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ کی تفسیر جاری ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ کے جو کلمات ہیں اس کی تفسیر بیان کی اور اس کی حکمتیں اور اس میں جو نکتے ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے بسم اللہ کے فضائل اور فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ یہاں پر عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے۔ کنجی مطلب چابی، قرآن پاک کی چابی ہے۔ مطلب قرآن پاک جب ہم پڑھنے کا ارادہ کریں، تلاوت شروع کرنے کا ارادہ کریں، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں تالا کھولنا ہو تو چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنی ہو تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے، یعنی ہر دینی کام یا دنیا کا ہر جائز کام کر رہے ہوں تو ہمیں اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ کام پھر اچھی طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ کہ ہر جائز کام کی کنجی ہے کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، بسا اوقات اس میں بے برکتی آ جاتی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر برکت آ جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، جنتوں کو دیکھا، تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی کہ 4 نہریں ہیں۔ اور 4 نہریں کیسی تھی؟ ایک پانی کی نہر، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی۔ اب یہ شراب جو دنیا کی شراب نہیں جو ناپاک ہوتی ہے اور نشے والی، وہ پاک شراب ہوگی جو جنتی شراب ہوگی، اور اس میں اس طرح کا نشہ نہیں ہوگا کہ آدمی کی عقل زائل ہو جائے اور اس کو اچھے برے کا کچھ پتہ نہ چلے۔ تو وہ جو شراب ہوگی وہ شراب طہور ہوگی۔ تو تیسری جو نہر وہ شراب کی ہوگی اور چوتھی نہر شہد کی ہوگی۔ یہ 4 نہریں، پانی، دودھ، شراب اور شہد، یہ 4 نہریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی۔ تو جبریل امین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سرچشمہ کیا ہے، ان کا منبع کا، یہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نہریں جو ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کر آتی ہیں، وہ کسی دریا سے ہو کر آ رہی ہوں گی یا کسی سمندر سے ہو کر آ رہی ہوں گی۔ تو یہ جنتی نہریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں، اور وہ ایک جگہ پر لے گیا وہ فرشتہ، اور وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور اس عمارت کے دروازے پر قفل پڑا ہوا تھا، یعنی تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی، اسی عمارت کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ کیا مطلب ہوا کہ اندر کہیں سے آ رہی ہے، اس عمارت کے اندر سے کہیں سے یہ نہریں 4 نہریں نکل رہی تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو، تو عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ یہ جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کی چابی آپ ہی کے پاس ہے، اور وہ چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر وہ قفل کو یعنی تالے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس تالے کی چابی ہی یہ تھی کہ بسم اللہ پڑھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا تو اس عمارت میں 4 ستون بنے ہوئے تھے، 4 کھمبے بنے ہوئے تھے، پلرز، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اور کلمہ جلالت اللہ کی ہاں سے دودھ جاری ہے، اور رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ کہ بسم اللہ اگر ہم لکھا ہوا دیکھیں، بسم اللہ لکھا ہوا ہے،
تو بسم اللہ کے میم میں بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، گول دائرہ بنتا ہے ایسے میم کے اندر، اور اس میں خالی جگہ. اور اسی طرح کلمہ جلالت کو دیکھیں، اللہ جو لکھا ہوا ہے تو اللہ کی جو ہاں ہے آخر میں، اس میں بھی بیچ میں وہ سوراخ دائرہ بنا رہتا ہے. تو اس میں سے ایک نہر نکل رہی تھی اور وہ نہر دودھ کی تھی. اور پھر رحمان کی میم سے ایک نہر نکل رہی تھی، وہ شراب کی تھی، شراب طہور کی نہر. اور رحیم کی میم سے ایک نہر نکل رہی تھی، وہ تھی شہد کی نہر. دیکھیے کتنا وہ حسین منظر ہوگا. یہ چاروں نہریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی. تو اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان چاروں نہروں کا مستحق اور حقدار ہو جائے گا. سوچیں کتنا آسان طریقہ ہے ان چاروں نہروں کا مستحق اور حقدار بننے کا. بسم اللہ پڑھ لیں، بس بسم اللہ پڑھیں. لیکن دیکھیے اس انداز میں بسم اللہ پڑھنا پڑے گا، اس اعتقاد کے ساتھ. ایسا یقین بھی ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، تو اس میں یہ بات آئی کہ جو بسم اللہ پڑھے تو بسم اللہ صحیح تلفظ کے ساتھ ہونی چاہیے اور صحیح عقیدے کے ساتھ. تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. فرعون نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس دعوے سے پہلے اس نے ایک مکان بنوایا، ایک گھر بنوایا تھا. اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی، یعنی باہر والا دروازہ، نکلنے والا جو دروازہ، اور اس دروازے کے باہر کی جانب دروازے پہ بسم اللہ لکھوائی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بسم اللہ خالی ہماری امت میں نہیں، امت محمدیہ میں نہیں، اگلی امتوں میں بھی بسم اللہ. جیسے ابھی آگے آپ سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس، ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، اس میں بسم اللہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا. مطلب کیا ہے کہ یہ برکت والی چیز بسم اللہ یہ آج سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی. یہ بسم اللہ ایسی برکت والی چیز ہے. تو فرعون دیکھیں کتنا بڑا کافر، کتنا بڑا بدبخت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کس کس طریقے سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے دروازے کے باہر یہ بسم اللہ لکھ دی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا سوچیں آپ. اس نے دروازے پہ بسم اللہ لکھی تھی. جب اب اس نے دعویٰ خدائی کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی، اس کو سمجھایا کہ دیکھیے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، تم خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تم اسلام قبول کر لو اور اس دعوے سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو. تو اس نے یہ بات قبول نہیں کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اس کے خلاف دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. تو وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ، یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، یعنی فرعون تو اس قابل ہے کہ اس کو برباد کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے. سوچیں آپ کتنا بڑا کافر کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف. اب تو دیکھیں ایک یہ تو عذاب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس پر اور کیا ہو گیا، اس پر ایک نبی نے دعا بھی کر دی، اس کی ہلاکت کی دعا کر دی کہ وہ ہلاک ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا قبول ہوا کرتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر جو بسم اللہ لکھا ہوا ہے اسی کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گیا، عذاب سے محفوظ ہو گیا. اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا. جس گھر کے دروازے پر اس نے لکھا تھا بسم اللہ، اس گھر میں اس کو عذاب نہیں آیا، بلکہ اس کو وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبو دیا گیا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. سبحان اللہ. جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے. ہم ہر وقت بسم اللہ پڑھتے رہیں، ہر نیک اور جائز کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں تو اس کی برکتیں ظاہر ہوگی اور ہم بھی عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. جیسے اب اس نے دروازے پہ لکھا تو ہم بھی لکھنا شروع کر دیں. اب ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تہاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ لکھنا شروع کر دیا، ھذا من فضل ربی، قرآن کی آیت وہ لکھنا شروع کر. اب کیا ہو رہا ہے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس کی بے ادبی ہوتی ہے. اب اس میں یہ چیز بھی آپ کو غور کرنی چاہیے کہ اس پر پانی لگتا ہے، بارش کا پانی، پھر وہ پانی لگنے کے بعد نیچے اترتا ہے، وہ پاؤں میں آتا ہے، کیونکہ آیتوں پر سے پانی بھی گزرتا ہے تو وہ پانی بھی برکت والا ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم بزرگوں کے پاس نہیں جاتے پانی لے کر، حضرت پڑھ کے دم کر دیجئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پڑھ کے اس میں پھونک مار دیجئے، ان کے پھونک مارنے کی وجہ سے اس میں برکت آ جاتی ہے. اور وہ آیتیں پڑھ کے دم کرتے ہیں یا اللہ کے اسما پڑھ کے دم کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تعویذ دیے جاتے ہیں تو وہ تعویذ کا استعمال طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے، اس کو رات کو آپ پانی میں ڈبو کے رکھیں اور صبح میں وہ پانی پی لیں.
تو کیا پتہ چلا کہ کوئی آیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا اس کی عدد لکھ کر اس کو پانی میں ڈالا جائے تو اس کی تاثیر پانی میں آ جاتی ہے، اس کی برکت پانی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہم نے دیوار پہ لکھوا لی، یہ آیت ہم نے وہ ھذا من فضل ربی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لی، اب اس پہ پانی لگ رہا ہے، اور وہ پانی لگ کے ظاہر سی بات اس میں اس کی برکتیں شامل ہوئی، پھر وہ پانی نیچے آ رہا ہے، یہ بھی بے ادبی کی ایک صورت ہے۔ تو ہمیں یہ ان الفاظ کو، ان کلمات کو بے ادبی سے بچانا چاہیے۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دیا جائے، ایک پرچی پر بسم اللہ لکھ دیا جائے اور اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے یہ وصیت کیوں کی؟ تو وہ اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی، یعنی ڈاکیومنٹ یہ ایک وثیقہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ پروردگار اس بسم اللہ کی برکت سے مجھ پر رحم فرما۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، یعنی 5 نمازیں ہم پڑھیں، یہ تو اب اس کے لیے ہوا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو یہ 5 گھنٹے وہ نماز میں مشغول رہے گا تو نماز کی برکت تو حاصل ہونی ہے۔ یہ 5 گھنٹے 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو نماز کی برکت حاصل ہوتی رہے گی، اور یہ 5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے نکال دیں تو کتنے گھنٹے بچے؟ 19 گھنٹے۔ تو بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں اور یہ بچے ہوئے جو گھنٹے ہیں وہ بھی 19 رہے، تو 5 گھنٹے میں تو ہمیں نماز کی برکت حاصل ہو گئی، لیکن فرماتے کہ 19 جو باقی کے گھنٹے ہیں اس میں اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ کی برکت حاصل ہوتی رہے گی، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے، جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب یہاں سے بسم اللہ کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ہم یہاں پہ تھوڑے سے کچھ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، یعنی بیوی پریگننٹ ہو جائے، تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا، جتنی بھی سانسیں لے گا، اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوچو کیسا عظیم ثواب، خالی ایک بسم اللہ کی برکت۔ لیکن یہ بات یہاں پر ذہن میں رہے مسئلہ کہ وہ عمل شروع کرنے سے پہلے اور سطر کھولنے سے پہلے، سطر سے کپڑا ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ سطر جن حصوں کو، جسم کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے، جب وہ کھل جائے تو پھر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے استنجا خانے میں، بیت الخلاء میں اندر جانے کے بعد ہم دعا نہیں پڑھ سکتے۔ جو دعا بتائی گئی ہے استنجا خانے میں جانے، تو وہاں لکھا ہے کہ جانے سے پہلے کی دعا ہے، باہر پڑھ کے جانا ہے، اور جو بعد کی دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، وہ بعد میں پڑھنی ہے، اندر نہیں پڑھ سکتے، اندر پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، باہر نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ تو اسی طرح وہ جماع کے وقت، ہم بستری کے وقت یہ جو بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو کپڑے اتارنے سے پہلے، وہ سطر کھولنے سے پہلے ہم کو یہ بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اس کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، اب وہ زندگی میں جتنی بھی سانسیں لے گا اس کے باپ کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم پر، ہر قدم کے بدلے میں جو سوار ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اب سوچیں آپ، جانور کتنے قدم چلے گا، جتنے بھی قدم چلے گا اتنی نیکیاں اس سوار کے حق میں۔ تو ہمیں یہ دوسری سواری، اب تو جانور پہ سواری نہیں کی جاتی گھوڑے اونٹ وغیرہ پر، اب جو ہم عام طور پر یا تو بس میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا ہماری پرسنل گاڑی ہوتی کار وغیرہ میں سفر کرتے ہیں یا بائک پر سفر کرتے ہیں، تو اس پر بھی ہم یہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اس میں بھی برکتیں شامل ہو جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا، یعنی کشتی میں سوار رہے گا، اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے تو انشاءاللہ وہ دوا فائدہ دے گی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ طریقہ سکھایا، جب نہیں بچوں کو پلاتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کے پی لے بیٹا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اس کی وجہ یہی، اب یہ ہمارے بزرگوں نے تربیت کی، لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اپنے بچوں کے اندر اس طرح کی چیزیں منتقل نہیں کر رہے ہیں، اب بچوں کو یہ سب چیزیں سکھا نہیں رہے جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے ملی، جو اچھی چیزیں ہیں، غلط چیزیں نہیں لینی، بزرگوں سے جو اچھی چیزیں ملی وہ تو لیں گے، ہم ضرور لیں گے۔ اگر کسی بزرگ نے، ہمارے کسی باپ دادا نے وہ بھی ناجائز کام کیا ہوگا تو ہم وہ فالو نہیں کریں گے،
ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ہمارے باپ دادا میں اگر کوئی کنویں میں کود کر مر گیا تو ہم کنویں میں کود کر نہیں مریں گے. نہیں, جو اچھے کام ہے اس میں اتباع کریں گے. ناجائز کام اور نافرمانی کے کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں, کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی, یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی اگر وہ کسی ناجائز کام کا حکم ہے. آج کل یہ بات بہت چلی ہے اور بہت سے لوگ ایسے نوجوان آتے ہیں کہ حضرت میں نے داڑھی رکھی ہے لیکن امی کہتی ہے کہ داڑھی کٹا لے نہیں تو رشتہ نہیں ہوگا. یہ بات نہیں مانی جائے گی. اور یہ داڑھی رکھنا یہ کوئی بدصورتی کی علامت نہیں ہے, یہ تو خوبصورتی کی علامت ہے. کیونکہ داڑھی اگر بدصورتی کی علامت ہوتی تو دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ کس کا؟ ہمارے آقا کا. حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ خوبصورتی کی علامت ہے. وہ اس کی کوتاہی, اس لڑکی کی کوتاہی ہے, وہ اس لڑکی کا یوں سمجھے کہ اس کی کم نصیبی ہے, اس کی قسمت کی کمی ہے کہ وہ ایسے لڑکے کو پسند کر رہی ہے جس کی داڑھی نہ ہو. اگر وہ ایسے لڑکے کو پسند کرے جس کی داڑھی, اس کی داڑھی کو دیکھ کر پسند کرے اور اس کو یہ گمان کر کے کہ یہ نیک ہے, نمازی ہے, تو اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. آج ہماری بہنوں کا بھی یہ معاملہ ہے, بڑا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیں بسم اللہ پڑھ کے اگر دوا پی جائے تو وہ دوا شفا دیتی. ایک حکایت, ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا. دیکھیں وہ نبی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ, جڑی بوٹی کھا لو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جڑی بوٹی کھا لی تو فوراً آرام ہو گیا, تکلیف دور ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر وہی بیماری ہو گئی, پھر سے پیٹ میں درد ہونے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا کیونکہ معلوم تھا ان کو کہ وہی جڑی بوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہلے ارشاد ہوا تھا وہ جڑی بوٹی. تو ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ جڑی بوٹی لے کر کھا لی. یعنی اس مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا اور اللہ کی طرف سے وہ جڑی بوٹی کھانے کا حکم نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی وہ جڑی بوٹی استعمال کر لی, مگر درد میں زیادتی ہو گئی. درد اچھا نہیں ہوا, بیماری اچھی نہیں بلکہ اور اضافہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے, اس میں کیا راز ہے؟ یہی جڑی بوٹی جب میں نے پہلے کھائی تھی تو درد دور ہو گیا تھا, لیکن اب جب میں نے یہ جڑی بوٹی کھائی تو درد میں اضافہ ہو گیا, تکلیف بڑھ گئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ دوا تو ایک ہی ہے مگر تاثیریں الگ الگ ہو گئی کہ پہلی بار اس نے شفا دے دی اور اس مرتبہ بیماری کو بڑھا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس, پہلی بار اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس مرتبہ اپنی طرف سے ہی چلے گئے. یعنی پہلے تم نے میری بارگاہ میں عرض کیا تھا اور میری طرف سے تمہیں حکم ہوا تھا تو تم گئے تھے, اور میری طرف سے حکم ہونے کی برکت سے اس جڑی بوٹی نے تمہیں شفا دے دی تھی, لیکن اس مرتبہ تم میرے حکم کے بغیر ہی چلے گئے, اپنی طرف سے چلے گئے. اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے, میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے, یعنی ہر بیماری کا علاج ہے. تو دوائیں بھی جو ہم پیتے ہیں, دوائیں بھی جو استعمال کرتے ہیں, ان میں تاثیر ہوتی ہے, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, لیکن کب؟ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے دوا کو استعمال کریں. تو بسم اللہ پڑھ کے دوا کو استعمال کریں تو پھر اس کا فائدہ دکھے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے, جو قبر کے اندر جس کو دفن کیا گیا اس پر عذاب ہو رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس تشریف لائے. اب جو اس قبر پر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اب اس قبر میں نور ہی نور ہے. تھوڑی دیر پہلے جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا, اب جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور, یعنی عذاب دور ہو گیا, روشنی ہی روشنی, اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے. آپ بہت حیران ہوئے, تعجب میں پڑ گئے, یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے, اس کا راز بتایا جائے کہ اس میں راز کیا ہے, یہ کیسے ہوا, عذاب دور کیسے ہو گیا, نور کیسے آ گیا, رحمت کی بارش کیسے ہونے لگ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ, یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا. دیکھیں غور کرنے کی بات ہے, یہ جو شخص بہت بڑا گنہگار تھا اور بدکار تھا, اور اسی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار تھا, اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا, لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی. جب یہ مرا تھا, جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی, اس کی بیوی حاملہ تھی, اور جب اس کا لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا, یعنی مدرسے میں بھیجا گیا, اور استاذ نے اس کے بچے کو بسم اللہ پڑھائی, مجھے حیا آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا.
سوچیں آپ بچوں کو تعلیم دیں. دیکھیں ابھی سوچیں پورا قرآن بھی نہیں پڑھا بچے نے, ابھی الحمدللہ نہیں پڑھا, الحمد کی صورت نہیں پڑھی, ابھی سورہ بقرہ نہیں پڑھی, ابھی تو صرف بسم اللہ پڑھی. پہلا دن ہے بچے کا مدرسے کے اندر, اور وہ بچہ مدرسے میں پہنچا اور اس نے بسم اللہ پڑھی, استاذ نے اس کو بسم اللہ پڑھائی, ابھی پہلی مرتبہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس سے عذاب کو اٹھا لیا. ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں, اس پر توجہ دیں. آج یہ بہت غفلت ہو رہی ہے, بچوں پر توجہ نہیں دی جا رہی, بچوں کی اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. دنیا کی تعلیم میں خوب توجہ ہے, وہاں پہ خوب پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور خوب جو ہے کہ وہاں پابندیاں بھی ہو رہی. اب ظاہر سی بات, یہاں پیسہ خرچ کریں گے تو پھر بھیجیں گے بھی, صبح میں اٹھا کر اس کو مار کے بھیجتے ہیں بچے کو, لیکن مدرسے میں بھیجنے کی باری آتی ہے تو جائے, نہیں جائے تو کوئی مطلب نہیں. ایسا ہوتا نا, کتنی غیر حاضریاں ہوتی ہیں بچوں کی مدرسوں کے اندر, لیکن اسکول میں ایک بھی غیر حاضری نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا نا کہ دنیا کی تعلیم بہت اہم ہے, دنیا میں کام آئے گی, یہ ایجوکیشن ہونا چاہیے وغیرہ, اگر پڑھے گا نہیں تو آگے کیسے بڑھے گا ہمارا بچہ, اور آگے اس کو نوکری نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ دینی تعلیم کا تعلق آخرت سے ہے. اگر آپ نے اس کو دینی تعلیم دی ہوگی تو اس کی آخرت سنور جائے گی اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا. سوچیں آپ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے جب عذاب اٹھ جاتا ہے, اگر وہ پورا قرآن پڑھ لے گا تو کیا ہوگا, کتنا ثواب ملے گا. کیا بخشش نہیں ہوگی ہماری؟ ہم اور آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں, سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو ہمیں بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں کرنا چاہیے, بخشش کا کوئی سامان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. کتنا آسان طریقہ بتایا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, ضروری چیزیں سکھائیں, اسلام کی ضروری معلومات دیں. تو بچہ ہمارا جب یہ سیکھے گا, اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ حافظ قرآن وہ 7 پیڑھیوں کی بخشش کروائے گا, 7 پیڑھیوں کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ تو حافظ قرآن, جو خالی حافظ قرآن. لیکن اگر عالم بن جائے تو اس میں پھر 7 کی قید نہیں ہے. عالم کو تو پورا اختیار دیا جائے گا کہ اپنے چاہنے والوں میں سے جس کو بھی چاہے جنت میں لے کر چلا جائے. سوچیں اب, عالم کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا تو اب سوچیں کہ اس کے ماں باپ کو کیسا مرتبہ ملے گا. وہ دوسروں کو جب جنت میں لے جا رہا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا, ضرور لے کر جائے گا. تو سوچیں ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر توجہ دیں. بہت افسوس کا مقام ہے اور بہت زیادہ غفلت کا معاملہ ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ توجہ دیتے تھے, لیکن آج بھی ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں یا ادھیڑ عمر کے لوگ, ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھے. تو ان کو نہیں پڑھنا چاہیے قرآن. قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے. یہ ابھی آپ سن رہے ہیں کتنے فائدے ہیں. بسم اللہ کے اندر جب اتنے فائدے تو پورے قرآن میں کتنے فائدے ہوں گے, اور ہم اس سے غافل ہیں. ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہم تلاوت ہی نہیں کرتے, تو کیسے فائدے. تو دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی پریشانیاں, یہ وغیرہ, ہم جو جس میں برکت ہے اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں, تو پھر کہاں سے فائدہ ہوگا. تو قرآن پڑھیں. اگر بڑے لوگ بھی, عمر والے بھی اگر قرآن نہیں پڑھیں, ہمارا مدرسہ چلتا ہے رات میں, یہ دور دور سے لوگ آتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں سے لوگ نہیں. شرم ہٹائیے, بہت ہو گیا. یہ کب تک ایسی گنہگار والی زندگی گزارتے رہیں گے, اور کب تک ہم دین سے غافل رہیں گے. ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, ہم اس کو سیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت والی کتاب ہمیں عطا فرمائی, اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ سب کچھ دیا, اتنی برکتیں اللہ نے ہمیں دی, لیکن ہم خود ہی اسے فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں. تو بتائیے کون بے وقوف؟ ہم خود ہی بے وقوف ہوئی کہ نہیں؟ ہم بے وقوف ہیں کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی. سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کتنی بڑی بڑی برکت, کہ خالی بچہ بسم اللہ پڑھ لے تو باپ کی بخشش ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے, یعنی ماں باپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے. تو اس پر توجہ دیں, بچوں کی تعلیم و تربیت پر, خود بھی سیکھیں. اگر خود قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو خود بھی قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں. یہ تفسیر ہم نے اسی مقصد کے لیے رکھی, یہ پروگرام, کہ قرآن کو سمجھیں. لیکن آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے تو خالی تفسیر سمجھنے کا بھی کیا مطلب؟ قرآن اب یہاں تفسیر میں آپ سنیں گے, پھر قرآن کو پڑھیں گے آپ. جیسے ابھی آپ نے بسم اللہ کے بارے میں سنا, اب آگے اب بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ بسم اللہ کی یہ برکت بیان ہوئی تھی, وہ پروگرام کے اندر یہ بسم اللہ کی فضیلت بیان کی, یہ فائدہ بیان کیا. اب وہ سوچ کر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر وہ فائدہ بھی آپ کو ملے گا, وہ برکت آپ کو ملے گی. تو یہ نتیجہ اس کا ہوتا ہے. اور قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنے والے ہی نہیں ہے, تلاوت ہی نہیں کریں گے, تو پھر کیسے یہ ساری چیزوں کا فائدہ آپ کو دکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.